ایک بھائی کا سوال ہے، یہ رومن میں لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ گجرات کی لڑکی کا کیس میڈیا نے بہت اچھالا ہے اور کافی وائرل ہو چکا ہے۔ سوسائڈ کے تعلق سے بہت سوال آ رہے ہیں اور خاص کر کے نوجوان طبقے میں لوگ اسے مینٹل ہیلتھ ایشو کا نام بھی دے رہے ہیں اور کنفیوز ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنے کے اسلام میں کیا سزا ہے اور کیوں؟ رومن میں اس لیے میں ذرا رک کے پڑھ رہا ہوں۔ اس موضوع کے متعلق یعنی خودکشی کے موضوع کے متعلق ان سوالات کے ساتھ کچھ اور سوالات بھی ہیں، میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے اس موضوع کے تعلق سے بعض آیات احادیث اور سلف کے بعض اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سورۃ التغابن آیت نمبر 11 تا 13۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، سورۃ البقرہ نمبر 155 تا 157، 155 to 157۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ اور بعض احادیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواہ مسلم۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل، رواہ ابو داود صححہ الالبانی۔ اگلی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، متفق عليه۔ اگلی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، متفق علیہ۔ اگلی حدیث میں، من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه الترمذي وحسنه الألباني۔ اس موضوع کے تعلق سے سب سے جو پہلی آیات جن کا ذکر کیا ہے وہی بنیادی اور اساسی آیات ہیں، ان کو ذرا سمجھیں، بہت عظیم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کرنا کیا ہے؟ مصیبت تو آئے گی، مصیبت آنی ہے، کوئی روک نہیں سکتا اسے، اور اللہ تعالیٰ اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنی ہے۔ جو ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور اسے یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو۔ جب دل کو ہدایت مل جاتی ہے تو سابقہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ ذمہ کیا کام ہے؟ وہ اطیع اللہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے،
ہماری حالت بھی جانتا ہے، ہم کیسے، ہم کیا کرتے ہیں، مصیبتوں میں کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے کیا تو اس کے بعد کیا کرنے والے ہیں، خوب جانتا ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور فرمانبرداری کرو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فإن تولیتم، اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر تو بلاغ مبین ہے بس۔ سب سے بڑا بلاغ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن۔ ان آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر دیکھیں پیاری بات فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بامر اللہ یعنی ان قدر مشیئتہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہے۔ ومن یؤمن باللہ ویہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، یعنی جس سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قضاء و قدر سے ہے، تقدیر سے ہے، تو وہ صبر کرتا ہے اور احتساب کرتا ہے، یعنی اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جو اس سے لیا ہے اسے بہتر عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل میں یقین اور صدق اللہ تعالیٰ ڈال دے، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی یہدی قلبہ للیقین، وہ پھر وہ جان لیتا ہے جب اس کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تکلیف اسے پہنچنی تھی وہ اسے بچ نہیں سکتا تھا، اور جو تکلیف اس کو نہیں پہنچنی تھی وہ کبھی اسے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اعمش اور علقمہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی ایسا شخص جسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر اسے راضی ہو جاتا ہے، وہ تسلیم کر لیتا ہے، اپنے سر کو خم کر دیتا ہے۔ امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی یسترجع یہدی قلبہ، یعنی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے، دل کو ہدایت رہنمائی کر دیتا ہے، تو وہ کہ فوراً کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، جو مثلاً طریقہ آگے بیان کروں گا میں۔ اور متفق علیہ حدیث میں وہی آیا ہے عجب الامر المؤمن، مومن کے معاملہ بڑا عجیب ہے، لا يقضي اللہ قضاء، اللہ تعالیٰ کوئی اس پہ یعنی تقدیر نہیں لکھتا، الا کان خیرا له، الا کہ اس کے لیے خیر ہے ہر معاملے میں، اچھی ہو یا بری تقدیر ہو۔ ان اصابته ضراء، اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچی ہے، صبر فکان خیرا له، صبر کرتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنے میں خیر ہے، اجر و ثواب ہے۔ وان اصابته سراء، اگر خوشی اسے پہنچتی ہے، اچھی تقدیر ہوتی ہے، شکر تو شکر کرتا ہے، فکان خیرا له، تو اس کے لیے بہتر ہے، خیر کرنے میں اس میں اجر و ثواب ہے۔ وليس ذاك احد الا المؤمن، یہ صرف مومن کے لیے ہے، رواه الشیخان یعنی متفق علیہ۔ پھر واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی اطاعت کا اور اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شریعت میں، اور جو فعل اور جس چیز کا حکم دیا اس کو تعمیل کرنے سے روکے، اسے رک جانا ہے۔ پھر فرمایا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، کہ اگر یعنی امام زہری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں من اللہ الرسالہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، وعلی رسول البلاغ، اور پہنچانا رسول کا کام ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وعلینا التسلیم، اور ہمارے ذمہ کیا کام ہے، یہ اچھے سے یاد رکھیں تین چیزیں۔ رسالت کس کی طرف سے ہے؟ رسالہ من اللہ الرسالہ، کس کی طرف؟ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچا دیا کہ نہیں؟ بہترین طریقے سے پہنچا دیا۔ اور ہمارے اوپر کیا ذمہ باقی بچ گیا ہے؟ التسلیم، سر خم کر کے تسلیم کرنا، اس میں عمل کرنا۔ پھر آخر میں لا اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ای وحدوا الہیت له واخلصوا للدین وتوکلوا علیہ، توحید الہی الوہیت یعنی توحید عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ یہ اصل آیات اور اس موضوع کے تعلق سے مصیبت ہے، پھر دل کی ہدایت ہے، مصیبت ہے، ایمان ہے، پھر دل کی ہدایت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کی اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اور پھر جو ہے کلمہ توحید ہے، اور اس کے بعد جو ہے مومن ہی اللہ پہ بھروسہ کرتے، توکل کرتے ہیں۔ ہر مصیبت میں اگر یہ چیزیں دیکھیں آپ تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اب اس موضوع کے طور چند سوالات ہیں اور ان کے میں جواب ساتھ ساتھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا نے واقعی اس مسئلے کو اچھالا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات عام ہو چکی ہے، اور ایک رجحان یا ظہور یا فنومینا ہو چکی ہے کہ خودکشی مسلمان کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی مسلمان خودکشی کا رجحان ہو چکا ہے مسلمانوں میں، یا کوئی فنومینا ہے؟
یہ بات غلط ہے. خودکشی اگر آپ سروے دیکھ لیں، جتنے بھی دیکھو، سروے مسلمانوں نے کی خودکشی کے تعلق سے، انہوں نے کافروں نے کی ہمیشہ، یا کسی ہندو نے کی، یا کسی کرسچن نے، کسی ملحد بے دین نے کی. امریکہ یورپ میں اکثر یہ ہوتی رہتی، انڈیا میں بھی ہوتی رہتی. سب سے کم ترین ریشو جو ہے خودکشی کی کس میں ہے؟ مسلمانوں میں ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ میڈیا ظاہر ہے مسلمان کے خلاف میڈیا، اس نے تو اپنا کام کرنا ہے، اور چھوٹی سی بات کو بہت بڑی دکھانا ہے کہ دیکھیں مسلمان کیسے کرتے ہیں. تو یہ عمل ہوا ہے، غلط ہوا ہے. خودکشی غلط، میں تفصیل کچھ بتاتا ہوں ابھی آگے. تو غلط ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. میں حکم بھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں. لیکن یہ جو ہوا ہے، یہ کہنے کہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، رجحان ہو چکا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے. دوسرا سوال، خودکشی کیا ہے؟ خودکشی کرنے والا خودکشی کیوں کرتا ہے؟ خودکشی کیا ہے؟ اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے لے لینا، خود سوزی بھی اسے کہتے ہیں. اور خودکشی کیوں کرتا ہے؟ تنگی کی وجہ سے نا. تنگ حالات، رزق کی تنگی ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے تو خودکشی کر لیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خودکشی بندہ کیوں کرتا ہے؟ آخر دن جسم کو کون سا حصہ جو زیادہ متاثر ہوتا ہے پھر خودکشی کا انسان کرتا ہے؟ کیا اس کا ہاتھ، پاؤں، سر، گھٹنے، پاؤں، کہاں بھی تکلیف کہاں پہ ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، دل میں. دل کی شدید تنگی ہوتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر خودکشی ہو جاتی ہے. تیسرا سوال، خودکشی کا کیا حکم ہے؟ اس کی کیا سزا ہے؟ اور اس معاملے میں سب سے بڑا خطرناک مسئلہ کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حرام ہے، خودکشی حرام ہے. سزا کیا ہے؟ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے کسی لوہے سے، تو اپنے لوہے کو اپنے آپ کو مارتا رہے گا اپنے پیٹ میں، جہنم کی آگ میں، خالدین فیہا ابداً، لمبے عرصے تک. جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو قتل کیا ہے تو وہ زہر پیتا رہے گا جہنم کی آگ میں لمبے عرصے تک. جس نے آپ کو کسی پہاڑ کے اوپر سے گرا دیا ہے اور قتل کیا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں اسی طریقے اوپر سے گرتا رہے گا، خالد مخلدن فی ابداً، ہمیشہ کے لیے، یعنی لمبے عرصے تک. متفق علیہ حدیث میں. اور دوسری حدیث میں، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، جو اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے دنیا میں، اسی چیز سے اسے عذاب دیا جاتا قیامت کے دن. متفق علیہ حدیث، نعوذ باللہ. اور سب سے اس معاملے میں سب سے بڑا خطرناک مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ اس کی مصیبتوں میں تکلیفوں کی شدت کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی ابتدا ہوتی ہے. خودکشی کرنے والے سمجھتا ہے کہ جو بھی تنگی تھے میں خودکشی کروں گا، نعوذ باللہ، اور راحت پالوں گا. اس لیے ہوتا ہے نا کہ جان چھوٹ گئی، بلکہ یہ اس کی مصیبتوں کی شدید تکلیف کی ابتدا ہے. یعنی جس نے اپنے آپ کو ایک دفعہ زہر کھا لیا اور مر گیا، دنیا سے تو چلا گیا ہے. حدیث میں کیا آیا ہے؟ کہاں زہر؟ ادھر زہر نہیں کھاتا رہے گا، برزخ میں بھی وہی عذاب ہوگا، جہنم میں بھی وہی عذاب ہوگا. جہنم کی آگ میں بار بار وہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اسے موت نہیں آئے گی. موت نہیں آئے گی. یہاں پر موت تو چلے گی، جب زہر کھائی دنیا سے چلے گی، جان چھوٹ گئی اس کی، کہ واقعی جان چھوٹی ہے. سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے خودکشی کرنے والے کا، اس کی تکلیف کی شدت کی ابتدا، صرف تکلیف کی نہیں، تکلیف کی شدت کی ابتدا ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اور شدید ترین تکلیف، یعنی دنیا میں زہر کھا کے روح چلی گئی، تھوڑی درد تکلیف جو بھی ہوا، جو بھی درد تکلیف یہاں پہ تھی، کئی گنا زیادہ وہ اس سے زیادہ ہوگی، اور جہنم کی آگ میں، نعوذ باللہ. کیا کسی صورت میں اس کی شدت اجازت ہے خودکشی کی؟ نہیں، کسی صورت میں نہیں ہے. کیا اللہ کے راستے جہاد میں بھی نہیں؟ جہاد میں بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزوں میں فرق ذرا دیکھیں آپ. ایک ہوتا ہے الانغماس، یعنی دشمن کے صفوں میں گھس کر قتال کرنا، اسے انغماس کہتے ہیں. کہ آپ کو ہر طرف سے کافر گھیر لیتا ہے، دشمن گھیر لیتا ہے، آپ لڑتے رہتے ہیں، دونوں میں سے آپ کو ملتا ہے. اگر مر جاتے ہیں تو شہید، اللہ کے راستے میں آپ نکلے ہیں، اللہ کے دین کے سر بلندنے کے لیے، کلمہ توحید سر بلندنے کے لیے. اگر آپ بچ جاتے ہیں، آپ غازی ہیں، عزت والے ہیں اور شرف والے ہیں.
اور کہیں پر بھی قرآن مجید میں قتل نفس نہیں ملے گا آپ کو، یا کسی حدیث میں قاتل وقتل، قتل نفس نہیں ہے، کسی صورت میں بھی نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص بھی ساتھ تھا اور بڑا شدید تھا کافروں پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا فلان من اہل النار، یہ فلان جہنمی ہے. تو ایک صحابی نے بڑا تعجب ہوا کہ بندہ میدان جہاد میں ہے ہمارے ساتھ، جہنمی کیسے ہو گیا؟ تو کہتا ہے میں اس کے پیچھے لگا، دیکھتا ہوں کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، سچ فرمایا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ تو دیکھا کہ اس نے بڑا شدید قسم کا قتال کیا، اس نے بڑا بہادر تھا. آخر میں جب اسے بہت زیادہ چوٹیں لگیں، جسم سے خون بہنے لگا، زیادہ درد و تکلیف میں تھا، تو اس نے تلوار کو الٹا رکھا زمین پہ، اس کو ہتھیلی زمین پہ رکھی اور جو نوک ہے اپنے سینے میں رکھی، یہاں پہ سینے میں، اور اپنے آپ کو اس میں دبا کر اپنی جان، یہاں کی تلوار جو ہے اس کے پیچھے سے نکل آئی اور اس نے اپنی جان لے لی. یعنی کیا کیا اس نے؟ خودکشی کی. کہاں پہ کی ہے؟ دیکھیں جگہ دیکھیں، وہ کس کے ساتھ؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فی النار، اہل النار ہے. تو یہ شخص جو ہے صحابی جو دوڑتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا ہوا؟ جس کا آپ نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جہنمی، تو واقعی اس نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ کے راستے میں بھی یہ چیز جائز نہیں. بعض یعنی محدثین جو ہیں شرح میں کہتے ہیں وہ شخص منافق تھا، اس سے اسے توفیق نہیں ہوئی سبحان اللہ، اسے خودکشی کی. ورنہ صحابہ میں سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل ایمان ہو. جیسے میں نے بھی کہا ہے ایمان ایک آگے بتاؤں گا میں علاج میں کہ ایمان وہ چیز ہے جو آپ کو ہر مشکل میں کام آتی ہے. وہاں پر ایمان کی نفی تھی، اس لیے اس نے یہ ایسا عمل کیا ہے. اگلا سوال، کیا مینٹل ہیلتھ کے ایشو کی وجہ سے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ سوال میں آیا اس لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید ویڈیو جس نے دیکھی ہے اور وہ کافی مطلب جو اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ مینٹل ایشو، کو مینٹل پرابلم ہے. یاد رکھیں ایک صرف وجہ ہے مینٹل ایشو کی وجہ سے جس میں سزا معاف ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ پاگل پن. جب انسان مکلف نہیں رہتا اور وہ پاگل ہو جاتا ہے. وہ پاگل کسے کہتے ہیں؟ یا ذہن کی اتنی شدت تکلیف ہو، مینٹل ایشو اتنا ہو جائے کہ اسے پتہ نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے یا کر کیا رہا ہے. کہہ کیا رہا نہیں پتہ اسے. پاگل کو سیدھی باتیں کرتا ہے. پاگل کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. پاگل کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے گئے. نہیں، اگر عقل کسی کی اس طریقے سے کام نہ کرے، اس کی نشانی ہے کہ اس کو پتہ نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے. الفاظ الٹے سیدھے، کوئی ایک جملہ سیدھے نہیں کہہ پائے گا، اس کو پتہ نہیں کوئی کہہ کیا رہا ہے. تب تو یہ شخص غیر مکلف ہے، اس لیے اس کی کوئی سزا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں ہے، وہ بات بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کو ڈپریشن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو ظاہر ہے خوشی میں کون کرتا ہے؟ جیسے کہ اکثر لوگ طلاق ہو گئی ہے، جی جناب میں نے شدید غصے میں طلاق دی تھی. وہ کیوں خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ وہ غصے میں طلاق دیتا ہے نا ہمیشہ انسان. یہاں پر بھی ہمیشہ انسان تکلیف اور درد میں انسان خودکشی کی کوشش کرتا ہے، خوشی میں تو کوئی نہیں کرتا نا. تو اس اعتبار سے یہ کہنا جو ہے، اس لیے حدیث میں کیا آیا ہے؟ رفع القلم عن ثلاث، قلم جو ہے تکلیف کی 3 لوگوں سے اٹھا دی گئی ہے. حتی یستیقظ، سوتے ہوئے شخص جب تک وہ جاگ نہیں آتے. اب سوتا ہوا شخص کوئی حرکت کرتے، کچھ بات کرتے، کوئی گالی دیتے نیند کی حالت میں، نعوذ باللہ، دین کو گالی دی، رب کو گالی دی، کچھ بھی سن کفری الفاظ کہے، وہ اخذ ہوگا اس کا؟ سوتا ہوا شخص، اس کا عقل ہی نہیں. رفع القلم، دلیل کیا؟ یہ حدیث ہے. وعن الصغیر حتی، وہ چھوٹے بچے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتی یعقل او یفیق، اور پاگل جب تک اسے عقل نہیں آتی. تو پاگل ہے تو مرفوع القلم، اس لیے سزا اس کو نہیں ہوگی. لیکن اس معاملے میں جو بھی جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں کوئی پاگل پن نہیں تھا اور کوئی مینٹل ایشو اس اعتبار سے کہ اس کی معافی ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے. 5واں سوال، مصیبتوں کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ انسان خودکشی کیوں کرے؟ مصیبتوں سے گر جاتا ہے. اچھا، مصیبتوں کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی یہ مصیبتیں جیسے کہ آیت میں نے ذکر کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی نصب، کوئی وصب، کوئی ہم، کوئی پریشانی یا کوئی غم یا کوئی اذیت نہیں پہنچتا یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے. الا کفر اللہ بها من خطایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے تکلیف درد سے گناہ معاف کر دیتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث میں ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة
مومن مرد عورت پر تکلیفیں مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. فی نفس ہی اپنے نفس میں جان میں تکلیف مرض بیماری وغیرہ. وولد ہی اس کے اولاد میں. ومال اس کے مال میں نقصان. حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے حساب کے لیے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا تو گناہوں کا کفارہ ہے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے. ہم کیوں مصیبتوں یا پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت ہے. اپنے اعمال ہیں اعمال کو کفارہ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے ہم سب گنہگار ہیں. ان تکلیفوں سے ہمارا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی یہی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. مومن کے لیے یہ دنیا جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور دنیا صحیح جامع کی حدیث بڑی پیار ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ. غور سے دنیا ملعون ہے یعنی مذموم ہے قابل مذمت ہے. ملعون ما فی سب کچھ اس میں قابل مذمت اور ملعون ہے الا استثناء ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر وما والاہ وعالما او متعلما یا اللہ کا ذکر یا اللہ کا ذکر جیسی اور چیزیں جو ہیں یعنی عبادات ساری یا عالم یا متعلم. اگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو دنیا قابل مذمت ہے اور ملعون ہے. کوئی خیر نہیں اس میں. اگر اس دنیا میں کوئی خیر موجود ہے تو ان چار چیزوں سے ہے. یہاں پر انڈر لائن کریں اللہ کے ذکر کو کیونکہ آگے اس پہ بات ہونی ہے. 7واں سوال کیا بغیر مصیبتوں کو اور پریشانوں والی زندگی اس دنیا میں ممکن ہے؟ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی حقیقت یہی ہے. میرے بھائیو کوئی بھی سب سے بڑے بادشاہ کو آپ لے لیں خوش ہے. دنیا ہی ایسی ہے. میرے بھی دنیا ہماری جگہ نہیں ہے. خوشی کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. اصل جگہ کیا ہے؟ جنت ہے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو. اصل جگہ وہ ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس دنیا سے گزر کے جانا ہے. اور دنیا مارتی زیادہ ہے رلاتی زیادہ ہے ہنساتی کم ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ انسان روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے اور رلاتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر خوش قسمت ہے تو. اگر پیدا ہوتے نہ روئے تو ختم اور جاتے نہ رلا کے جائے تو کیا خیر ہے اس میں کیا اچھا عمل کیا اس نے. نعوذ باللہ سبحان اللہ. یہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے. اور آپ دیکھ لیں کوئی خوشی آپ دیکھ لیں اس سے پہلے اس کے بعد کی غمی پھر دیکھ لیں. آپ بچپن سے دیکھیں بڑے ہونے تک شادی ہونے تک اولاد ہونے تک اس کے بعد بڑھاپے تک کتنی آپ خوش ہوتے ہیں اور کتنی. سب سے بڑے امیر انسان سے پوچھ لیں آپ کتنی مصیبتوں کے بعد اس نے یہ مقام حاصل کیا اور کتنی اور مصیبتیں وہ جھیل رہا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال زندگی 8واں سوال زندگی کے مرحلے اور اصل خوشیوں اور سکون والی زندگی کہاں ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ دیکھیں زندگی کے مرحلے دیکھیں. ایک دنیا کی زندگی ہے. اس سے پہلے ایک ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہے انسان کی زندگی. ہر بچہ ماں کے پیٹ میں بادشاہ ہوتا ہے. دنیا کے سب بادشاہوں سے بہتر ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کا بادشاہ کو کھانے کے لیے بھی منہ ہلانا پڑتا ہے اور ہضم کرنا پڑتا ہے پھر اخراج کے باتھ روم بھی جانا پڑتا ہے. نہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہر بچہ آپ میں اور سب کیا منہ ہلا کے کچھ کھاتے تھے؟ ہمارے نظام اخراج کو خود باتھ روم جانا پڑتا تھا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ماں کے پیٹ کے اندر کہ آپ کو غذا صاف اور پاک اور خالص غذا ملتی ہے اور نظام اخراج بھی اسی ماں کے خون اسی خون سے آپ کو غذا بھی مل رہی ہے اور آپ کو اخراج کا مسئلہ صفائی بھی اسی میں ہو رہی ہے. اور ایسے کوئی دنیا کا بادشاہ اس مقام کو حاصل کر نہیں سکتا اور اس مقام سے ہم سب گزرے ہیں. پروٹیکشن ہے ہر طرح سے ہر طرح سے. پھر مرحلہ دنیا کی زندگی کا جو پریشان کن مرحلہ ہے. مصیبتیں ہیں. بچہ روتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے عرش کو چھوڑا جس پہ وہ تھا بادشاہت کو چھوڑ کے نکلا ہے. اب وہ رو رہا ہے. اب پھر دنیا میں روتا رہتا ہے بیچارہ جاتے وقت تک. پھر تیسرا مرحلہ برزخ کا مرحلہ. انسان جب مر جاتا ہے تو خاتمہ نہیں ہوتا اس کا. دنیا سے وہ مر جاتا ہے حقیقتاً وہ زندہ ہوتا ہے لیکن برزخ زندگی میں. اور یہ زندگی صرف 60 70 100 سالہ زندگی جو دنیا میں ہے یہ ہزاروں سالوں کی زندگی ہے. مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سن 40 میں قتل کیا گیا شہید کیا گیا. ایسا ہے نا سن 40 سے تقریباً.
اب کیا تاریخ ہے؟ 1442، یعنی 1400 سال لے لیں، 1400 سال گزر گئے ہیں برزخ زندگی میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وعلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وعلی فی الجنہ. سیدنا علی کہاں ہے؟ برزخ جنت میں ہے. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کب سے ہیں؟ 1400 سالوں سے. کب تک رہیں گے؟ تا قیامت. اچھا، فرعون کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخل آل فرعون اشد العذاب. النار، آگ پر پیش کیا جا رہا ہے صبح اور شام. اس دن قیامت قائم ہوگی، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. تو فرعون و آل فرعون کو اس وقت کہاں ہیں؟ جہنم کی آگ میں ہے. جہنم نہیں، وہ تو آخرت میں ہوگی، برزخ کی آگ میں ہے. صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی چھٹکارا ملے گا. اس سے زیادہ شدید عذاب میں داخل ہوں جہنم کی آگ میں، نعوذ باللہ. تو اس وقت کی بات دیکھیں. اور خودکشی کرنے والا نے خودکشی کی ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے جان چھڑا لی دنیا سے. اب یہ جو سال گزریں گے تا قیامت، کہاں پہ ہوگا وہ؟ اور کیا کر رہا ہوگا؟ اپنے آپ کو اسی آلے سے بار بار تکلیف دے کے مار رہا ہوگا جبکہ موت نہیں آئے گی اسے. اور کتنے سال ہوں گے؟ سبحان اللہ، پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. سوال نمبر 9، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کا رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رزق کیا ہے اور سب سے عظیم رزق کیا ہے؟ کیونکہ بے روزگاری بھی ایک بہت بنیادی سبب ہے خودکشی کی. رزق کی تنگی، بے روزگاری ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی لوگ خودکشی کر لیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو تعلق کیا ہے، اور اصل رزق ہے کیا اور سب سے عظیم رزق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 سے 58 تک. ہم کیوں پیدا کیا گیا جن و انس کو؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کے عبادت، توحید عبادت کے لیے. تو رزق کو چھوڑ دیں ہم، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ رزق ہم سے نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، طاقتور اور متین ہے. رزق اس کے ہاتھ میں ہے. رزق دو قسم کا ہے، ایک ہے جسم کا رزق، جسم کی غذا، اور دوسرے ہے روح کی غذا. دل کا رزق اور روح کا رزق اور ہے، جسم کا رزق اور ہے. خودکشی کرنے والے جسم کے رزق کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس میں قلت پڑ جاتی ہے، تنگی پڑ جاتی ہے. ورنہ دیکھیں رزق کی قلت دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں. سید الآدم افضل مرسل علیہ الصلوۃ والسلام، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانے پہ گزار ہوا کرتا تھا. بعض اوقات کھجور بھی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں سید ابوبکر ملتے ہیں، عمر ملتے ہیں، تینوں بھوکے. سب سے بہترین لوگ اس دنیا میں جن کا قدم رکھا ہے، بھوکے، کچھ گھر میں نہیں. کیا مطلب؟ گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کا دانہ بھی نہیں ہے. ایسا وقت گزرا ہے. کیا دنیا تنگ تھی ان کے لیے؟ بے روزگار تھے، بے رزق تھے، کچھ نہیں تھا. نہیں، بالکل دل میں سکون. تو دل کا سکون الگ چیز ہے، جسم کی جو قلت رزق ہے وہ الگ چیز ہے. انسان کو دونوں چیزیں چاہیے، جسم کی غذا بھی چاہیے اور روح کی غذا بھی چاہیے. روح کی غذا جسم کی غذا سے بالکل الگ ہے. اور رزق کی مراد للعبدون کیا ہے؟ یہ کون سی رزق ہے؟ دل کا رزق ہے، روح کا رزق ہے. اصل بات یہ ہے. پھر رزق کا ذکر کیا ہے کہ تم جسم کا رزق وہ بھی میرے ہاتھ میں، ذو القوت المتین، اس پر محروم نہیں کروں گا میں، لیکن تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جوڑ دے توحید عبادت کو رزق کے ساتھ. یعنی جتنی آپ کی عبادت توحید مضبوط ہوگی، اتنی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی ہی آپ کو پریشانیوں میں ثابت قدمی ملے گی. تو موحد متبع سنت زیادہ ثابت قدم رہتا ہے. سبحان اللہ. آخر میں مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خودکشی کرنے والا ایسا کیوں کرتے ہیں، اور اس کے اسباب اور علاج کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ ایمان کی کمزوری، پریشانی اصل بنیاد یہ ہے. اور آئے دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 سے 157 تک، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو
اور نہ شکر نہ بنو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، یقتل، اسے قتل کر دیا اللہ کے راستے میں، یعنی شہید ہو جاتا ہے. اموات، اموات مت کہو، مردہ مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور تک نہیں ہوتا. ولنبلونکم، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. بشیء، سب سے نہیں، اس میں سے کچھ. بشیء من الخوف، ڈر، کچھ ڈر ہوگا تمہیں. والجوع، اور کچھ بھوک سے بھی آزمائیں گے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کچھ نقصان، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان اور پھلوں کا نقصان، رزق کی قلت. وبشر الصابرین، بشارت دو صبر کرنے والوں کو. کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہیں پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہے، رب کی طرف رحمت، مغفرت اور رحمت ہے. واولئک هم المهتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. دوسری رت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ایمان والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اطمینان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اور ایمان والوں جو ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون اطمینان ملتا ہے. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دل سکون پاتے ہیں. ان آیات کریمہ میں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، یہ سورۃ رعد نمبر 28 کی آیت، اور اس سے پہلے سورۃ بقرہ نمبر 152 157. ان آیات کریمہ میں علاج سے زیادہ اس کے عظیم نتیجے کا بیان بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں علاج کیا ہے. ایکویشن دیکھیں، بڑا پیاری ایکویشن ہے، لکھنا ہے تو لکھ لیں. یہ ایکویشن یاد رکھیں، ایمان سب سے پہلے، پلس صبر، پلس نماز، پلس ذکر، پلس توکل. کتنی ہوئے؟ 5. ایمان ہے، ایمان کا ذکر یا الذین آمنوا، صبر کا ذکر، پھر نماز کا ذکر استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر فاذکرونی اذکرکم ذکر کا، اور الا بالذکر تطمئن القلوب پھر ذکر کا ہے، پھر توکل، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اہل ایمان. کتنے ہو گئے؟ 5. ایکویشن ایکول ٹو دل کا سکون. ایمان پلس صبر پلس نماز پلس ذکر پلس توکل، 5 ہے. نتیجہ 10 ہے انشاءاللہ. دیکھیں ذرا اس کا تو گنا. نتیجہ کیا ہے؟ دل کا سکون پلس، صرف دل کو سکون نہیں ملے گا، دیکھیں کیا ملتا ہے. دل کا سکون، پھر کے ساتھ آپ شامل پلس سے کرتے جائیں. دل کی ہدایت اور خیر کی طرف رہنمائی. نمبر 3 ایمان کی مضبوطی، پلس کرتے جائیں. نمبر 4 یقین. نمبر 5 توکل کا حق ادا کرنا. نمبر 6 مصیبتوں کے وقت ثابت قدمی. نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت. پورے ہوئے؟ پھر سے کہوں، دل کا سکون، دل کی ہدایت اور خیر کی طرف رہنمائی، ایمان کی مضبوطی، یقین، توکل کا حق ادا کرنا، مصیبتوں کے وقت ثابت قدم رہنا یا ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت. اچھا، ذکر سب سے پہلے بیان فرمایا، کیونکہ دل کا اصل سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی جڑا ہوا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے ارشاد فرمایا. سب سے مشکل کام صبر والا ہے. قرآن مجید میں صبر کا حق ادا کرنے کا طریق مرتبہ بھی بیان فرمایا ہے. ایک ہے صرف صبر، وبشر الصابرین یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دوسرا طریقہ ہے صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور صبر کے معاملے میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے. صبر جمیل کیسے کیا جاتا ہے. اس سے پہلے صبر میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟
صبر اور بے صبر کیوں ہو جاتا ہے؟ صبر کیوں اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں؟ کیونکہ صبر میں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اخلاص کی. اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یا کبھی ہوتی ہے لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے. گھر میں عورت پریشان ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے اس کے سسرال سے، وہ صبر تو کرتی لیکن اللہ کے لیے کرتی ہے یا ان کے لیے کرتی ہے دکھانے کے لیے میں تو صبر کرنے والا ہوں، دیکھو میں تو کچھ کہتی نہیں ہوں. جب اللہ کے لیے صبر ہوگا پھر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، پھر معاملہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. پہلے صرف صبر، دوسرا ہے صبر کس کے لیے کرنا ہے اور اخلاص کیسے مضبوط کرنا ہے، صبر صحیح طریقہ کیا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. تیسرا جو ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، سورۃ یوسف آیت نمبر 18 میں. صبر جمیل کون سا ہوتا ہے؟ وہ صبر جس میں کوئی شکایت نہ ہو. سورۃ یوسف میں یہ کس نے فرمایا، کس کی زبانی؟ فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام کی زبانی. شدید تکلیف میں تھے، سب سے پیارا بیٹا جدا، دوسرا بیٹا بھی جدا، شدید غم اور تکلیف میں آنکھوں کا نور بھی چلا گیا، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، تکلیفیں ہیں. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بیٹوں نے کہا کہ کھا گیا، اسے بھیڑیا کھا گیا. فصبر جمیل. تو اپنی تکلیفیں کسے بیان کرتے تھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ بات ہوتی ہے. تکلیف ہے یہ نہیں کہ دل میں رکھو، شیئر کرو. کسے شیئر کرو؟ اللہ تعالیٰ سے. آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہاؤ، سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، دیکھے اللہ تعالیٰ آسانی کیسے کرتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ سب سے بلند ترین مرتبہ صبر کا جو ہے، ربنا افرغ علینا صبرا. قرآن مجید میں صرف 2 جگہوں پر یہ موجود ہے. ایک فرعون کے جادوگروں کی توبہ کے قصے میں، اور دوسرا طالوت اور جالوت کی جنگ کے قصے میں. فرعون کے جادوگروں کے قصے میں وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. فرعون کے 40 جادوگر جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی جو ہے وہ ازدہا بن گئی اور باقی ان کی لکڑی اور اس رسے کو کھانا شروع کر دی، تو یقین ہو گیا کہ یہ جادو وہ تھا جو ہم نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا. دلیل یہ ہے کہ جو لکڑی اور رسے وہ پھینکے تھے، ان دھوکہ دی آنکھوں کا جادو کیا اور لوگوں کو نظر آئی تھی یہ سانپ ہیں، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی وہ ازدہا سانپ بن گئی اور اس نے حقیقتاً سانپ، اللہ نے اسے بدل دیا، لکڑی سے سانپ بنا دیا. معجزہ تھا اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا. دلیل کیا ہے کہ حقیقی سانپ تک کو کھانا شروع کر دیا. ان کی لکڑیں ہل رہی تھیں صرف رسیاں، اور اس لاٹھی نے جب ازدہا بن کے سانپ بن گئی، سانپوں کو حقیقت کھانا شروع کر دیا. تو یہ جو جادو کا سجدہ ریز گر گئے اور کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ ہارون کے رب پر، امان برب ہارون و موسیٰ، ایمان لے کے آئے ہم. تو فرعون نے جب یہ دیکھا تو تمہاری یہ ملی بھگات ہے میں جانتا ہوں، اور تمہیں شدید ترین سزا دے تو یا توبہ، یہاں پہ اپنی بات سے واپس. انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے فرمایا ومن، ان کی زبان، ومن تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. یعنی ہمارا قصور کیا ہے جو تم سزا دینا چاہتے ہو؟ یہ کہ ہم رب کے آیات میں، کون سی آیات تھی یہ جو معجزہ دیکھا ہے؟ اب رب کے آیات پہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. لما جاتنا، جب ہم پہنچی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام میں موت عطا فرما. فرعون نے کیا دھمکی دی اور کیا کیا؟ میں تمہیں سولے پہ لٹکا دوں گا اور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف پیٹ تم کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. شدید ترین سزا ہے. اسلام قبول کی کتنے دیر ہوئی ہے؟ توبہ کی کتنے دیر ہوئی ہے؟ چند لمحے گزرے ہیں. جب یہ دعا مانگی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جب ان کی نیت صحیح تھی، سچی توبہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ الہام کیا ہے یہ دعا پڑھو، ربنا افرغ علینا صبر. اللہ تعالیٰ صبر انڈیل دے ہمارے اوپر. افر کسے کہتے ہیں؟ جب پانی آپ گلاس میں فارغ کر دیتے ہیں، انڈیلنا، کہ اللہ تعالیٰ سارا صبر ہمیں انڈیل دے. مشکل ترین وقت ہے. اور ایسا صبر ہوا کہ فرعون نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیے، وہ ایک ذرا برابر بھی نہیں ہلے، اور اسی امام پر ان کی وفات ہوئی. علماء فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جہنمی تھے، شام سے پہلے جنت کے دریاؤں میں تیر رہے تھے. یہ توبہ تھی ان کی. اور دوسری جگہ جہاں پر یہ آیت ہے ربنا افرغ علینا صبرا، سورۃ بقرہ، یہ پہلے جو تھا جو فرعون کا جادو کا قصہ سورۃ اعراف ہے نمبر 126، اور دوسرا قصہ طالوت اور جالوت کا جو ہے سورۃ بقرہ نمبر 250. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جالوت اللہ نے آزمائش کی، طالوت جو ہے
مومن بادشاہ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، جالوت بہت بڑا لشکر لے کے آئے، کافر ہے، مقابلہ ہونا، تو اللہ کی آزمائش تھی کہ پانی نہیں پینا، پیاسے تھے کہ ایک جگہ سے اس پانی کی دریا نہر تھی، کچھ چشمہ تھا، تو اللہ نے منع کیا کہ پانی نہیں پی، آزمائش تھی، مگر وہ جو ایک تھوڑا سا ہاتھ میں تھوڑا سا لے کے پی لیں، چلو بھر جسے کہتے ہیں، اتنا پی لیں بس، فشربوا منه الا قليلا منهم، تو اکثر نے پی لیا اور وہ لشکر سے الگ ہو گئے، آؤٹ ہو گئے، مگر تھوڑوں نے نہیں پیا یا تھوڑا سا پیا ہے۔ اب مقابلہ اور سخت ہو گیا، جو تعداد تھی اور قلت ہو، وہ تو پہلے سے زیادہ جالوت کا لشکر۔ تب جب انہوں نے دیکھا آمنا سامنا ہوا اور یہ شدید مسئلہ ہوا، تو انہوں نے یہی دعا مانگی، ولما برزوا لجالوت وجنوده، جب آمنا سامنا جالوت اور اس کے لشکر کا، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، دعا کیا ربنا افرغ علينا صبرا، ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ صبر انڈیل دے، ہم صبر کریں گے اور ثابت قدمی ملے گی، تب پھر مقابلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ جب ہر طرف سے مشکلات اور مصیبتیں گھیر لیں اور مشکل ترین وقت کا سامنا ہو تو یہ دعا کبھی نہ بھولیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اور یہ کر کے دیکھ لیں آپ، مشکل ترین وقت میں جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں اور آپ بے صبر ہونے لگیں اور کوئی غیر شرعی اقدام کرنے لگیں، بس یہ دعا پڑھ کے دیکھ لیں۔ خودکشی کو کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، ویسے حرام ہے، کوئی اتنا پریشان ہو جاتا ہے اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہ دعا پڑھ کے دیکھیں، ربنا افرغ علینا صبرا، رب افرغ علی صبرا، میرے اوپر یا ہمارے اوپر، دیکھیں کیسے ثابت قدمی ملتی ہے اور کس طریقے سے، کہاں سے کیسے کب آسانی ہوتی ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک دو عجیب قصے بھی سننے بات ختم کرتا ہوں میں۔ ٹائم کتنا ہوا ہے؟ مال مستعمل سے کم کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے سرجن ہے، کل بات ہوئی ہے، ہمارا سرجن جو ہے، تو انہیں سوال کرنا آیا کہ یہاں پر انکولوجی سینٹر کہاں پہ جہاں پر علاج ہوتا، میں نے بتایا، تو اس نے کہا ایک میں حیران ہوں، اور سوال بھی تھا اس کا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک 20 سال لڑکی آئی، بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی ماں تھی، اور سر پہ پھوڑا تھا، میں نے اسے چیک کیا، دیکھا، میں نے اس کا پھوڑا نکالا اور بیوپسی کے لیے بھیجا ٹیسٹ کے لیے، تو کینسر نکلا۔ تو میں اسے خبر دینا چاہتا ہوں کینسر کیسے بتاؤں، 20 سال کی لڑکی اکیلی آئی ہے بچے کے ساتھ، جب واپس آئی تو میں نے کہا اپنے خاوند کو بلاؤ، کہ ابھی تو وہ نہیں ہے، کہتے جب اس کو بلاؤ کہ پھر میں بتاؤں گی آپ کو رپورٹ۔ چلی گئی، اگلے دن آئے خاوند ساتھ، خاوند کو کہتی آپ اندروں سے باہر بٹھاؤ، بٹھائے، خاوند کو کہا بھائی آپ کی بیوی کو کینسر ہے، یہ رپورٹ ہے، میں رپورٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بتاؤ، میں کیا بتاؤں اپنی بیوی کو؟ اس خاوند نے کہا اچھا بلاؤ پھر، اگر آپ کہتے میں بتا دے، تو اکیلے تو میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اندر آئی تو سب رپورٹ پڑھ کے سنائی، وہ کہا کہ آپ کو جو پھوڑا یہ کینسر ہے۔ کہتے وہ ہنسنے لگی، لڑکی ہنسنے لگی، تو اس نے سمجھا کہ میں نے، اس کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ انڈین ہے اور اس کی عربی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا میں نے پتہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے عربی میں تمہیں سرطان ہے یعنی کینسر ہے۔ کہتے ہاں میں جانتی ہوں، آپ نے یہ کہا ہے، تو پھر ہنس کیوں رہی ہو؟ کہتے الحمدللہ۔ عجیب، کینسر کی خبر 20 سالہ لڑکی کو ملتی ہے، وہ کہتے اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں میں خوش کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں سب کچھ دیا ہے، میرے والدین بہت اچھے، میری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہوئی، میرا خاوند بہت اچھا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا ہے، دنیا سے کیا چاہیے مجھے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے آزمانا چاہتا ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، تو الحمدللہ علی کل حال۔ اگر موت آ جاتے تو جو رب میرے لیے چاہتے ہو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، علاج میں کروں گی، بچ گئی تو بچ گئی، اس کا کرم ہوگا، نہیں تو جو اللہ چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں حیران ہوں کہ کہہ کیا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور ہمارے علاقے کی بر صغیر سے ایک عورت آئی تھی، اس کو میں بتایا تمہیں بریسٹ کینسر ہے، کہتے یوں بال نوچنے لگی، رونے لگی، ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہے میرے خاوند کا کیا ہوگا۔ تو مجھے سوال یہ تھا کہ دونوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ وہ بھی مریض تھی، بڑی عمر کی تھی، 40 سال کے قریب تقریباً، اور یہ 20 سال کی کم سی لڑکی ہے، یہ اتنی مضبوطی سے جیسے کوئی ہنس رہی ہیں جیسے کچھ ہوئے نہیں، وہ خام بیٹھ بیٹھ کے مسکرا رہا اس کی باتیں سن کے، اور وہ اتنی بڑی عورت تھی، بال نوچنا اور رونا، کلینک میں شور مچانا، ہے مر گئی ہے، میرے بچے کہاں جائیں گے۔ جواب کیا ہے سوال کا؟ ایمان کی مضبوطی ہے، ثابت قدمی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ثابت قدمی ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے۔
یہ سرجن پھر بتاتا کہ جی کہتے نئے نئے سعودی عرب آیا تھا امریکہ سے ڈگری لے کے آئے، تو ریاض میں تھا، ایک ایکسیڈنٹل کیس آیا، چھوٹا بچہ تھا، گاڑی اوپر سے گزر گئی، تو باپ سعودی لے کے آئے دوڑتے ہوئے، ایمرجنسی میں تھا کہتے اس وقت، تو کرش انجری ہم فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، فوراً دیکھا، اس کو چیک کیا تو 95% ڈیڈ، 5% چانس تھا 10% کے بچ جائے. تو میں نے اسے باپ سے کہا کوشش کرتے ہیں کہ اس کا آپریشن کریں، اس کا جو کرنا ہے اب کریں، کیا کر سکتا ہوں. کہتا ہم دوڑتے گئے، وہ دیکھ رہا تھا، گئے اندر، اس کا آپریشن کیا، آنتیں پھٹی ہوئی تھی، اس کا انسٹموز کیا، کاٹا، خون صاف کیا، جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ ریکوری روم میں آپریشن کے بعد میں بھیجا، اسٹیبل تھا، ٹھیک تھا. ہم بیٹھے ناشتہ کرنے لگے، چائے پینے لگے سائڈ روم میں، تو دیکھو نرس دوڑتی گئی، نرس، اور اس نے کہا کہ بچوں کو کچھ ہوگا. ہم وہاں پہنچے تو کارڈیک اریسٹ، بچہ مر گیا. یعنی جب وہ ٹھیک تھا تو ہم نے بندوں کو بھیج جا کے باپ کو تسلی دو، باپ کو بچہ تمہارا ٹھیک ہے، تسلی دے کے واپس سے آدھے گھنٹے کے بعد بچہ مر گیا. اب ہم کس منہ سے کہیں بھی جب دوبارہ جا کے کہو کہ تمہارا بچہ مر گیا، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کہیں. بارہ اس کو بھیجا، پھر بھی اللہ کا یہی مرضی تھی اللہ تعالیٰ کی. تو اس نے سرجن کو بلاؤ. اس شخص نے کہا، یہ کہتا میں ڈر گیا، کانپنے لگا، کیوں میں نے سنا تھا، نیا آیا تھا امریکہ سے، انڈین ہے، امریکہ میں رہتا. کہتا میں نیا آیا تھا کہ یہاں پر لڑ پڑتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں. تو کہتا میں ڈر رہا تھا، یوں جسم میرا کانپ رہا تھا، بھائی اب آج میرے خیر نہیں ہے. اب راستہ وہی تھا اوٹی سے نکلنے کا، اور کوئی راستہ نہیں تھا. کہتا میں پریشان بیٹھا ہوں. تو سعودی جو ہمارا جونیئر ڈاکٹر تھا، میں نے کہا دیکھو میں چلتا ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو جانا، پھر میں بات کرتا ہوں. کہتا ٹھیک ہے چلو. اب اسے عربی بھی نہیں آتی تھی. کہتا ہوں سامنے کھڑا، تو آگے بڑھا اور اس شخص کو اپنے آگے سے ہٹا دیا، سعودی کو. کہتا میں مر گیا. ابھی کچھ یہ چاقو وغیرہ کچھ نکالتا ہے، کیونکہ یہی خبریں تھیں امریکہ میں کہ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ مر جائے ان کا تو یہ بدلہ لیتے، قتل کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. میرا ہاتھ پکڑا اس بندے نے، کہہ رہے میں یوں کام پر ہوں، لگتا بھی ہاتھ کاٹے گا. ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو بوسا دیا. وہ کہتے کچھ کہنے لگا. کہتے جب اس نے میرے ہاتھ کو کس کے بوسا دیا، میں جیسے سن ہو جاتا ہے، میں یوں ٹھہر گیا. اور کچھ کہنے لگا، وہ کچھ کہنے لگا کہ میں سمجھ نہیں رہا تھا کیا کہہ رہا ہے. کچھ کہہ کے چلا گیا. میں نے اس سے پوچھا جو سعودی تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے تمہارا شکریہ ادا کر کے گیا ہے اور دعائیں دے کے گیا ہے، اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں نے جو بچوں کو لے کے آیا تھا، میرے لیے وہ بیچارہ اس وقت مر چکا تھا. میں آپ کے جہد کو دیکھ کر، آپ کے دوڑنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، پریشانی کو دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ اللہ نے اگر میرے بیٹے کو بچانا ہے تو بچا لے گا، اور اگر موت لکھے تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہارا شکر ادا کر رہا ہے، اور تمہیں دعائیں دے کر گیا ہے، اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا دیا تھا اپنی مرضی سے، اور مرضی سے لے لیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پہ جو اللہ نے مجھے لکھی ہے میں اس پہ راضی ہوں. اور چپ ہو کر چلا گیا. سبحان اللہ. اب اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں میرے بھائیوں. کون برداشت کرتا ہے اپنے چھوٹے بچے کی لاش کو لے کے جائے اپنے گھر میں؟ لیکن جب میں نے کیا کہا ہے، مضبوطی، ایمان کی طاقت، ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہر بات میں سے بے صبرا ہو جانا اور ایسی باتیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، باقی کچھ کیا بچا ہے. تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. اور یہ خودکشی کا معاملہ جو ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے واللہ بہت ہی نامناسب اور نازیبا ہے. کافر تو کافر ہے، اس کا پہلے سے ایمان نہیں ہے. اگر وہ خودکشی کرتا تو اس کی ہے یہی دنیا کا اگر اس کی کوئی کمی پڑ جاتی تو اس کی جان ہی نکل جاتی ہے، کچھ نہیں اس کے لیے. لیکن ایک مسلمان کے لیے یعنی خودکشی تو کافر کو بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی کرتا تو اس کے پاس عذر ہوگا. وہ دنیا اس کی سب کچھ ہے، ایک رب کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ دنیا کو مانتا ہے، اس کو سب کچھ مانتا ہے. کچھ کبھی ہوئی چلی گئی ہے، گرل فرینڈ نے دھوکہ دیا چلی گئی ہے، فوراً خودکشی. کیا ہو، اب دنیا چلے گی اس کی، نعوذ باللہ. لیکن ایک مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دنیا کم ہو گئی تو اس نے دی تھی نا، زیادہ وہ دے رہا ہے. اس لیے سنت طریقہ کیا ہے، اگر کوئی وفات پا جائے کیا کہتے ہیں، ان للہ وانا الیہ راجعون، للہ ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یہ دعا کرتے ہیں. سب کچھ اللہ کا دیا ہے، جو ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے، جب لینا چاہے وہی لے گا، اس کی مرضی. ہماری اس میں کوئی مرضی ہے؟
ہم نے کب رب سے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں پیدا کر انسان بنا؟ کبھی مانگا تھا؟ اس کا کرم انسان بنایا، ہمیں پیدا کیا، صحت دی، عافیت دی، اولاد دی، عقل دی، اور سب جتنی بھی ہماری نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. اگر ان بہت سے نعمتوں میں سے اللہ کچھ لے لیتا ہے تو صبر کرنا چاہیے. انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سب ہماری واپسی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ واپس لوٹ کر جانا ہے. اس لیے دعا ثابت قدمی کی ہمیشہ. اور جیسے میں کہا ایمان سب سے پہلی بات ہے، اس لیے ایمان مضبوط کریں. ایمان ہے اور پھر صبر ہے، صبر کا حق ادا کرنا ہے. نماز ہے، نفل نماز کا خاص اہتمام، فرائض کے بعد سنت نفل کا خاص اہتمام کرنا ہے. اللہ کا ذکر میں مصروف رہیں. اگر آپ یہ سارا کام کرتے ہیں آپ کا دل رب سے جڑ جائے گا، اور کبھی یعنی خود سے دور کی بات ہے، آپ کبھی نافرمانی کا نہیں سوچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہر آن میں، ہر مشکل میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو یہ تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی، دل میں سکون تمام پیدا ہو جائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.